حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں وہ شخص آ کر بیٹھ گیا اور اپنے بغل میں خنجر لے کر آیا تھا، تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست سے پہچان لیا اور ارشاد فرمایا کہ تم یہاں پر جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کیوں نہیں کرتے، خنجر باہر کیوں نہیں نکالتے؟ جب اس شخص نے یہ جملہ سنا تو فوراً خنجر نکال کر ایک طرف کونے میں پھینک دیا اور آپ کے قدموں پہ گر کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو حاضرین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے آستانے امن و سلامتی کا پیغام دینے والے ہوتے ہیں، امن اور سلامتی کا فروغ پھیلانے والے ہوتے ہیں، ہر طرف اور راحت اور رحمت کو پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ذکر فرمایا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی پابندی کرنے، نماز کو قائم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم فرمایا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے مراد اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء اکرام کے ساتھ ہو جاؤ، پھٹوں کے گداگر بن جاؤ، ان کے آستانوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لو، قائم کر لو۔ یہی وہ آستانے ہیں جو تمہیں اللہ اور اس کے حبیب کے در تک پہنچانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ رحمان کے وہ بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شان والے محبوب بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب کوئی ان سے جاہل بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ سلامتی کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، محبت اور ہمدردی کی بات کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس زمین پر دہشت اور بربریت کو بپا کر رہا ہے تو وہ اللہ کے محبوب بندے دہشت و بربریت سے اس کا جواب نہیں دیتے بلکہ راحت اور
اور رحمت کے ساتھ اسے جواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نہایت عمدگی کے ساتھ، نہایت شائستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت قاضی ثناء اللہ شاہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی گفتگو ہے کہ جو آدمی کو گناہوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھے اور کسی کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نادان ان سے نامناسب گفتگو کرتا ہے، نامناسب بات چیت کرتا ہے، تو وہ اسے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور اسے بھی سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ الغرض حاضرین کرام، اس آیت کریمہ کے تحت حضرت سیدی ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی جاہل تم سے جہالت اختیار کرے، تمہارے ساتھ جہالت کو اختیار کرتے ہوئے گفتگو کرنے لگے، تو تم بھی اس کے ساتھ جاہل مت بنو، جہالت کے ساتھ اس سے مقابلہ مت کرو، بلکہ اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ تو حاضرین کرام، یہ ایمان والوں کا شیوا ہے، یہ اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے کہ جب کوئی جاہل آ کر بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جہالت دکھانے لگتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کے ساتھ جاہل نہ بنیں، اس کے ساتھ بد اخلاقی کو اختیار نہ کرے، اس کے ساتھ بدتمیزی کو اختیار نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے محبوب بندے جب روئے زمین پر چلتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور کوئی آ کر ان سے جہالت کو اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ جہالت سے بات چیت کرنے لگتا ہے، تو وہ سلام کرتے ہوئے سلامتی کا پیغام دیتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ جہالت کو اختیار کرے، اگر کوئی ہمارے ساتھ بد اخلاقی کو اختیار کرے، اگر کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کو اختیار کرے، اگر کوئی ہمارے ساتھ نازیبا کلمات کو اختیار کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ راحت کا، رحمت کا اور سلامتی کا معاملہ اختیار کریں، اور یہی پیغام اسلام دیتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے۔ اور حاضرین کرام، اللہ کے محبوب بندوں کی اگر آپ سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہمیں ملیں گی کہ ان اللہ کے محبوب بندوں نے امن کو فروغ دینے کے لیے، سلامتی کو فروغ دینے کے لیے کیسی کیسی عظیم قربانیاں ان حضرات نے انجام دی ہے۔ اور جب بندہ جب کسی محبوب بندے کے ذکر کو سنتا ہے، اللہ کے محبوب بندے کا تذکرہ سنتا ہے، تو اس کے دل میں بھی اسی طریقے کا عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے کا عمل کرنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ غور فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مذہب میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ دین اسلام ہمیشہ امن اور سلامتی ہی کا پیغام دیتا ہے، اور جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی امن اور سلامتی ہی کا پیغام دیتے ہیں۔ اس لیے حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، پسندیدہ دین مذہب اور اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ مذہب اسلام کو، دین اسلام کو پسند فرما رہے ہیں، تو اس کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر پسند نہیں فرمائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اس لیے قرآن و حدیث میں اولیاء اکرام نے اپنے کردار کے ذریعے قرآن مجید کے سارے احکامات پر عمل کرتے ہوئے
اور حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کامل طور پر عمل کرتے ہوئے اللہ والوں نے اپنے کردار کو دنیا والوں کے سامنے پیش فرمایا، اور ایسا کردار پیش فرمایا کہ لوگ ان کے ان کردار کو دیکھ کر، ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی خدمات کو دیکھ کر لوگ ان کے گرویدہ ہوتے گئے، اور انہی کی طرح عمل کرنے کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں، خطے خطے میں اللہ کے محبوب بندے موجود ہیں، اولیاء اکرام کے مراکز موجود ہے، اور اگر آپ وہاں پر نظر ڈال کر دیکھیں گے تو اولیاء اکرام کے مراکز پر ہر قوم کا، ہر مذہب کا ماننے والا عقیدت کے پھول نچھاور کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آپ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ نے اجمیر میں پڑاؤ ڈالا تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اخلاق کو پیش فرمایا، اپنے کردار کو پیش فرمایا، اور غور کر کر دیکھیں کہ کسی اللہ کے محبوب بندے کا کسی اجنبی شہر میں جا کر قیام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مسلک ہی امن اور سلامتی کا ہے، ان کا پیغام ہی امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش فرمایا، اپنے کردار کو پیش فرمایا، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو پیش فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیش فرمایا، جو دو لوگ ان کے قتل کی سازشیں کر رہے تھے، جن لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عداوت اور دشمنی بسی ہوئی تھی، جن لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے حسد اور کینہ بھرا ہوا تھا، وہی لوگ ان کے قدموں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہو گئے۔ اسی لیے روایات میں، حکایات میں آتا ہے، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے بغل میں خنجر کو چھپا کر آتا ہے، اور اس ارادے کے ساتھ آتا ہے کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دے، آپ کو شہید کر دے، آپ کا کام تمام کر دے۔ اور یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے کہ جس طرح حضور نے فرما دیا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ اللہ کے محبوب بندوں کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ جب حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں وہ شخص آ کر بیٹھ گیا اور اپنے بغل میں خنجر لے کر آیا تھا تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست سے پہچان لیا اور ارشاد فرمایا کہ تم یہاں پر جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کیوں نہیں کرتے، خنجر باہر کیوں نہیں نکالتے؟ جب اس شخص نے یہ جملہ سنا تو فوراً خنجر نکال کر ایک طرف کونے میں پھینک دیا اور آپ کے قدموں پہ گر کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو حاضرین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے آستانے امن و سلامتی کا پیغام دینے والے ہوتے ہیں، امن اور سلامتی کا فروغ پھیلانے والے ہوتے ہیں، ہر طرف اور راحت اور رحمت کو پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ذکر فرمایا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی پابندی کرنے، نماز کو قائم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ کثرت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے مدارس کی بنیاد ڈالی گئی اور نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے مساجد کو قائم کیا گیا، اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کے محبوب بندوں کی خانقاہوں کو قائم کیا گیا۔ یہ تینوں مراکز ایسے ہیں کہ جب بندہ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، کثرت سے
قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کرنے لگتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں، ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مالا مال فرماتے ہیں۔ اور اللہ والوں کی خانقاہوں کا معاملہ یہی ہے کہ جب بندہ ان کی خانقاہوں میں جاتا ہے تو وہاں پر اسے زندگی گزارنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، حضور کے مقرب بننے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، اور ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے رجوع ہونے کے طریقے بتلائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اللہ والوں کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ان کی سیرت مبارکہ میں یہی پیغام ملے گا کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے حبیب ہی کا ذکر فرمایا، اللہ اور اس کے حبیب ہی کی ان حضرات نے تسبیح و تحلیل فرمائی ہے، انہی کا ذکر خیر فرمایا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں وہی محبت کو پیدا کرنے کی ان حضرات نے کوششیں کی ہے۔ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین متین کی حفاظت کے لیے ان محبوب بندوں نے قربان فرما دیا ہے، لوگوں کو صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کرنے کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو انہوں نے قربان کر دیا ہے۔ اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے مراد اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء اکرام کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی چوکھٹوں کے گداگر بن جاؤ، ان کے آستانوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لو، قائم کر لو۔ یہی وہ آستانے ہیں جو تمہیں اللہ اور اس کے حبیب کے در تک پہنچانے والے ہیں، ان کے مقرب بنانے والے ہیں، ان کے قریب پہنچانے والے ہیں، اور یہی وہ آستانے ہیں جس کی وجہ سے تمہاری ساری زندگی صراط مستقیم پر ہی چلتی رہے گی۔ حاضرین کرام، جب بندہ نیک صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات اس پر ضرور مرتب ہوتے ہیں، اس کے اثرات اس پر ضرور ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور اگر اسی طرح بندہ غلط صحبت کو اختیار کرے گا تو اس کے آثار بھی اس انسان پر ضرور ظاہر ہوں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر آپ کسی شرابی کی صحبت میں رہیں گے تو کم سے کم اس کی صحبت میں رہنے کا اثر ہی ہوگا کہ آپ گٹکا کھانے کے تو عادی ہو جائیں گے، پان وغیرہ چبانے کے تو عادی ہو جائیں گے، تمباکو وغیرہ کھانے کے عادی ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی طرح اگر آپ اللہ کے محبوب بندے کی صحبت کو اختیار کریں گے، جب آپ اس کی عبادتوں کو دیکھیں گے، اس کے ذکر و اذکار کو دیکھیں گے، اس کی تسبیح و تحلیل کو دیکھیں گے، تو کم سے کم آپ کی زبان پر دن میں ایک مرتبہ ہی صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے گا، اس کی تسبیح و تحلیل آپ کی زبان سے جاری و ساری ہو جائے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور محبوب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام ہی ہیں، ان کے آستانے جو آج دنیا کے گوشے گوشے میں ان کے مراکز قائم ہیں، یہی اللہ کے محبوب بندوں کے آستانے ہیں، یہی وہ مراکز ہے جس سے تمہارے مردہ دل زندہ ہو سکتے ہیں، جو تم راستہ بھٹکے ہوئے ہو صراط مستقیم پر یہی آستانے تمہیں لا کر کھڑا کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب بندوں کا ذکر وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض کہتے ہوئے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہہ کر ان کی صفات کو بیان فرما رہا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرہ کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان کی شان و عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کے آستانوں سے جڑنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اپنی عقیدت و محبتوں کو قائم کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط
مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور حاضرین کرام یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کر لیتے ہیں، ان کی صحبتوں کو اختیار کرنے والے ہو جاتے ہیں اور ان کے محبوب بندوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے لگتے ہیں، تو اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی 21ویں پارے کی پہلی آیت میں فرما رہا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ ہی کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بلند و بالا ذکر اللہ تبارک و تعالی ہی کا ذکر ہے۔ جو اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اس کے محبوب بندوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس آنے والے شخص کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں، اس کی ساری لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالی اس محبوب بندے کی صحبت کو اختیار کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں بارہا قرآن مجید میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، بار بار اللہ کا کلام ہمیں یہ اعلان کر کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت کو اختیار کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی چوکھٹ کے گداگر بن جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں بلند و بالا درجات عطا فرمائے گا، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں والی جنت میں اللہ تبارک و تعالی تمہارا داخلہ فرمائے گا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں اور اللہ کے محبوب بندوں کی، نیک لوگوں کی صحبت کو اگر ہم اختیار کریں گے تو ان کے اندر جو صفات ہے، جو کوالٹیز ان کے اندر ہے، وہی چیز کو پیدا کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہوگا۔ اگر ہم بری صحبتوں کو اختیار کریں گے تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اور کل جب اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی تو حاضرین کرام سوائے ذلت اور رسوائی کے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ صحبت کو اچھی اختیار کریں، عالموں کی صحبت میں آ کر بیٹھیں، علماء کی صحبتوں کو اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ جاہلوں کی صحبت کو اختیار کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، روڈوں پہ چیخ و پکار کرنے والوں کی صحبت میں رہنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، موبائل پر اپنے گھنٹوں کے گھنٹے برباد کرنے والوں کی صحبت کو اختیار کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اللہ کے محبوب بندے کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھیں گے تو حضرت مولانا نوم اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھنا 100 سالہ عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ تو حاضرین کرام، اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے ہمارے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، ہماری جو زبانیں اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے وہی زبانیں اللہ کا ذکر کرنے لگتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھوں کی صحبت کو اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنے والے ہو جائیں، علماء کی، عالموں کی مجلسوں میں شرکت کرنے والے ہو جائیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کو بھی سنوار دے گا اور آخرت کو بھی اللہ تبارک و تعالی اسے ہی ہمارے نجات کا اللہ تبارک و تعالی ذریعہ بنائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنے والا بنائے، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔